بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رہبر معظم کی نظر میں جہاد تبیین۔ راہ الہی میں جہاد عبادت میں سے ایک خاص عبادت ہے جس کی اللہ تعالیٰ نے تاکید فرمائی ہے۔ جہاد اسلام ناب محمدی کے مقدس دین کی تبلیغ و اشاعت کا واحد ذریعہ ہے اور آج بھی ہے۔ قرآن کریم کی متعدد آیات میں اللہ تعالیٰ نے جہاد کا حکم دیا ہے اور مجاہدین کی قدر و منزلت کو بیان کیا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلہ وجاہدوا فی سبیلہ لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو اور اس کی طرف قربت کا ذریعہ تلاش کرو اور اس کی راہ میں جہاد کرو، شاید تمہیں کامیابی نصیب ہو۔ قرآن کریم میں دوسری جگہ پر ارشاد ہوتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون وجاہدوا فی اللہ حق جہادہ۔ اے ایمان والو، رکوع کرو اور سجدہ کرو اور اپنے رب کی عبادت کرو، نیز نیک عمل انجام دو، امید ہے کہ اس طرح تم فلاح پا جاؤ اور راہ خدا میں ایسے جہاد کرو جیسے جہاد کرنے کا حق ہے۔ سورہ نساء میں مجاہدین کی فضیلت بیان کرتے ہوئے خداوند عالم کا فرمانا ہے، بغیر کسی معذوری کے گھر میں بیٹھنے والے مومنین اور راہ خدا میں جان و مال سے جہاد کرنے والے یکساں نہیں ہو سکتے۔ اللہ نے بیٹھے رہنے والوں کے مقابلے میں جان و مال سے جہاد کرنے والوں کا درجہ زیادہ رکھا ہے۔ گویا اللہ نے سب کے لیے نیک وعدہ فرمایا ہے، مگر بیٹھنے والوں کی نسبت جہاد کرنے والوں کو اجر عظیم کی فضیلت بخشی ہے۔ سلفیوں کے علاوہ تمام اسلامی فرقے جہاد کو فوجی و عسکری جنگ تک محدود نہیں سمجھتے، بلکہ جہاد با نفس، جہاد با شیطان، علمی، ثقافتی و تبلیغی جہاد اور گھریلو امور کی انجام دہی جیسے امور کو بھی جہاد میں شامل سمجھتے ہیں۔ جہاد تبیین کی اصطلاح۔ لفظ جہاد تبیین کی اصطلاح عالم اسلام کے عظیم مفکر، فقیہ بزرگوار اور رہبر اعلیٰ حضرت امام خامنئی مدظ اللہ العالی کی اختراع شدہ اصطلاحات میں سے ایک اصطلاح ہے۔ اس اصطلاح کی بنیادیں قرآن کریم اور روایات مبارکہ ہیں، جہاں سے اس کو اختراع کیا گیا ہے۔ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کے وجوب کو ثابت کرنے والی آیات و احادیث جہاد تبیین کی عمومی مشروعیت کو ثابت کرنے کے لیے کافی ہے۔ امر اور نہی کے اطلاق سے اس مسئلے کی شرعی حیثیت بہت آسانی سے ثابت ہو جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سیرت، ان کی احادیث، ائمہ معصومین علیہم السلام کی سیرت اور روایات جہاد تبیین کے جواز کی خاص دلیل ہے۔ لفظ جہاد تبیین دو الفاظ جہاد اور تبیین سے مل کر بنا ہے۔ جہاد اور اس کی اقسام۔ جہاد کا مادہ جیم دو چشمی ہاں دال ہے، جس کے لغوی معنی سخت زمین کے ہے۔ اصطلاح میں جہاد سے مراد دشمنوں سے مقابلہ کرنے کی آخری دم تک کوشش کرنا ہے۔ جہاد کی مختلف اقسام ہیں۔ پہلی، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا یعنی فوجی جہاد۔ دوسری، اپنے مال کے ساتھ جہاد کرنا یعنی خمس یا زکوٰۃ یا مستحب صدقات دے کر اسلامی معاشرے کے ناقص امور کی دیکھ بھال کرنا اور مجاہدین کی مدد کر کے اسلام کے دشمنوں کا مقابلہ کرنا۔ تیسری،
خواہشات نفسانی کو کنٹرول کرنا یا شیطان سے جہاد۔ چوتھی، زبان کے ساتھ جہاد، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنا اور جہاد کی وضاحت کرنا۔ لفظ تبیین کا معنی۔ لفظ تبیین باب تفعیل کا مصدر ہے جو بینا یبینو کے مادے سے ہے۔ تبیین کے لغوی معنی وضاحت کرنے کے ہیں، جبکہ اصطلاح میں تبیین سے مراد طرف مقابل کو اپنے مورد نظر معنی سمجھانا ہے۔ جہاد تبیین کے مبانی۔ اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ائمہ معصومین علیہم السلام اور ان کی نیابت میں علماء کرام و تمام مومنین و مومنات کا یہ فریضہ قرار دیا ہے کہ وہ معاشرے کے ایک ایک فرد کو انذار، تبشیر، امر بالمعروف نہی عن المنکر کریں اور نعمات الہی کی یادآوری، سختیوں میں صبر اور دشمنان اسلام سے مقابلہ کرنے پر آمادہ کریں۔ اس بنا پر ہم جہاد تبیین کی مشروعیت کو ان آیات کے اطلاق سے ثابت کر سکتے ہیں، خصوصاً امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے مربوط عمومات اور احادیث صحیح فریقین کی نصوص سے ثابت کیا جا سکتا ہے۔ جہاد تبیین کے قرآنی مبانی۔ جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ دین نے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کو 3 قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا، جسمانی طور پر جا کر کسی امر کو قائم کریں یا کسی منکر اور برائی کو ختم کریں۔ دوسرا، زبانی طور پر کسی معروف کا امر دیں یا کسی برائی کرنے سے منع کریں۔ تیسرا، اگر جسمانی اور زبانی طور پر کسی کام کا حکم نہیں دے سکتے یا برے کام سے روک نہیں سکتے تو قلبی طور پر اسے برا سمجھیں۔ جہاد بھی 3 قسموں میں تقسیم ہوتا ہے۔ پہلا، اپنی جان کے ساتھ جہاد کرنا۔ دوسرا، مال کے ساتھ جہاد کرنا۔ تیسرا، زبان کے ساتھ جہاد کرنا۔ جہاد تبیین یہی تیسری قسم کا جہاد یعنی زبان کے ساتھ جہاد کرنا ہے، یا امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی دوسری قسم ہے۔ جہاد تبیین کی مشروعیت کو ثابت کرنے کے لیے ہم امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی آیات کو استناد کے طور پر پیش کر سکتے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہوتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ وَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ۔ اور تم میں ایک جماعت ایسی ضرور ہونی چاہیے جو نیکی کی دعوت اور بھلائی کا حکم دے اور برائیوں سے روکے، اور یہی لوگ نجات پانے والے ہیں۔ ایک اور مقام پر ارشاد ہوتا ہے، لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ تم بہترین امت ہو جو لوگوں کی اصلاح کے لیے پیدا کیے گئے ہو، تم نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ سورہ حج میں ارشاد ہوا ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار دیں تو وہ نماز قائم کریں گے اور زکوٰۃ ادا کریں گے اور نیکی کا حکم دیں گے اور برائی سے منع کریں گے، اور تمام امور کا انجام اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ جہاد تبیین کے حدیثی مبانی۔ ہمارے پاس جہاد تبیین کی مشروعیت کے اس بات کے لیے صحیح السند حدیث موجود ہے۔ شیعہ امامیہ اور اہل سنت محدثین نے اپنے مبانی کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے صحیح السند حدیث نقل کی ہے، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمانا ہے، جاہدوا المشرکین باموالکم وانفسکم والسنتکم۔ ترجمہ، مشرکین کے ساتھ اپنے اموال، اپنی جانوں اور اپنی زبانوں کے ساتھ جہاد کرو۔ اس روایت کو لفظ جاہد الکفار سے بھی نقل کیا گیا ہے۔ فقہ الحدیث۔ اولاً یہ حدیث شریف شیعہ سنی مبانی الرجالی کے مطابق صحیح السند ہے۔ محمد البانی سلفی حدیث شناس وہابی اس حدیث کی صحت کی شہادت دیتا ہے۔
ثانیاً اس حدیث شریف سے یہ استفادہ کیا جا سکتا ہے کہ جہاد تبیین بھی جہاد کی قسم میں سے ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و امیر المومنین کی بھی اس پر تائید و تاکید موجود ہے، کیونکہ فعل امر کے صیغے جاہدو سے انہوں نے امر فرمایا ہے، جس سے جہاد تبیین کا واجب ہونا ثابت ہوتا ہے۔ جس طرح سے جنگی جہاد اور مالی جہاد واجب ہے، اسی طرح جہاد تبیین بھی واجب ہے۔ امیر المومنین امام علی علیہ السلام نے امام حسن علیہ السلام و امام حسین علیہ السلام اور اپنے قیامت تک آنے والے پیروان کو وصیت نامے میں حکم دیا ہے، اللہ اللہ فی الجہاد باموالکم و انفسکم و السنتکم فی سبیل اللہ، جان، مال اور زبان سے راہ خدا میں جہاد کرنے کے بارے میں اللہ کو نہ بھولنا، اور تم پر لازم ہے کہ آپس میں میل ملاپ رکھنا اور ایک دوسرے کی اعانت کرنا، اور خبردار ایک دوسرے کی طرف پیٹھ پھیرنے اور تعلقات توڑنے سے پرہیز کرنا، نیکی کا حکم دینا اور برائی سے منع کرنے سے کبھی ہاتھ نہ اٹھانا، ورنہ تم پر بد کردار مسلط ہو جائیں گے، پھر دعا مانگو تو قبول نہ ہوگی۔ یہ وصیت امیر المومنین علیہ السلام صرف حسنین علیہ السلام کے لیے مختص نہیں، بلکہ امیر المومنین علیہ السلام نے قیامت تک آنے والے افراد کو یہ حکم دیا ہے اور ان پر واجب ہے کہ اس وصیت پر عمل کریں۔ امیر المومنین علیہ السلام جہاد فی سبیل اللہ کو صرف جنگی جہاد میں منحصر نہیں سمجھتے، بلکہ فرماتے ہیں جہاد با اموال یعنی معاشرے کے فقراء کی رسیدگی، جہاد با زبان یعنی جہاد تبیین، جہاد فی سبیل اللہ کے مصادیق میں سے یہ سب بھی ہیں۔ امیر المومنین علیہ السلام فرماتے ہیں کہ اگر امر بالمعروف اور نہی عن المنکر یعنی جہاد تبیین کو تم لوگوں نے ترک کر دیا تو ایسے شرور افراد میں گرفتار ہو کر رہ جاؤ گے کہ اس کے نتیجے میں ان شرور سے نجات کی دعا بھی مستجاب نہ ہوگی۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی صحیح حدیث، امیر المومنین علیہ السلام کی صحیح حدیث اور ان کی وصیت کے مطابق یہ کہا جا سکتا ہے کہ جہاد تبیین بھی جہاد فی سبیل اللہ سے ایک ہے، اور اس کا بھی اسی طرح سے حکم دیا گیا ہے جس طرح سے کہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا حکم دیا گیا ہے۔ جہاد تبیین کی خصوصیات۔ پہلی، جہاد تبیین عالمانہ انداز میں ہونا چاہیے۔ قرآن کریم میں ارشاد باری تعالیٰ ہے وَلَا تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ، ترجمہ، اور اس کے پیچھے نہ پڑو جس کا تجھے علم نہیں ہے۔ دوسری، جہاد تبیین صبر کے ہمراہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمانا ہے فَاصْبِرْ عَلَىٰ مَا يَقُولُونَ، لہٰذا یہ لوگ جو کچھ کہتے ہیں اس پر صبر کریں۔ تیسری، جہاد تبیین بشارت دینے والا اور انذار کنندہ ہونا چاہیے۔ اگر صرف بشارت دہندہ ہو تو غرور آور ہے، اور اگر صرف انذار کنندہ ہو تو نا امید کرنے والا ہوگا۔ اس لیے ہر دو خصوصیات کا حامل ہونا ضروری ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے اپنے نبیوں کو بھی بشیر و نذیر متعارف کروایا ہے۔ یا ایھا النبی انا ارسلناک شاہدا و مبشرا و نذیرا۔ چوتھی، جہاد تبیین کے ذریعے بہترین اور معتبر اسوے کو متعارف کروایا جائے۔ بہترین اسوہ حسنہ، بہترین اسوہ حسنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صدر اسلام کے مومنین ہیں، جنہوں نے شعب ابی طالب میں تصادی اور جنگی محاصرے کے باوجود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ساتھ نہ چھوڑا۔ قرآن کریم نے فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ، تحقیق تمہارے لیے اللہ کے رسول میں بہترین نمونہ ہے۔ پانچواں، جہاد تبیین حکیمانہ طرز اور برہانی و استدلالی ہو۔ ارشاد ہوتا ہے ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن۔ اے رسول، حکمت اور اچھی نصیحت کے ساتھ اپنے رب کی راہ کی طرف دعوت دیں اور ان سے بہتر انداز میں بحث کریں۔ چھٹا،
جہاد تبیین کو ثبات قدم کے ہمراہ ہونا چاہیے، کیونکہ جہاد تبیین اور جنگی جہاد تقریباً ایک جیسے ہیں۔ ہر دو میدان میں مجاہد کا دشمن کی صف آرائی کے مقابلے میں ثابت قدم اور استوار ہونا ضروری ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا، اے ایمان والو، جب کسی جماعت سے تمہارا مقابلہ ہو جائے تو ثابت قدم رہو۔ سورہ احزاب میں بیان ہوا ہے، اور جب مومنوں نے لشکر دیکھے تو کہنے لگے یہ وہی ہے جس کا اللہ اور اس کے رسول نے ہم سے وعدہ کیا تھا، اور اللہ اور اس کے رسول نے سچ کہا تھا۔ اور اس واقعے نے ان کے ایمان اور تسلیم میں مزید اضافہ کر دیا۔ 7واں، جہاد تبیین کو مجاہدانہ ہونا چاہیے۔ اس سے صرف دین خدا کی نصرت مقصود ہونی چاہیے۔ سورہ محمد میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان تنصروا اللہ ینصرکم یثبت اقدامکم، اے ایمان والو، اگر تم اللہ کی مدد کرو گے تو وہ بھی تمہاری مدد کرے گا اور تمہیں ثابت قدم رکھے گا۔ جس طرح جنگی جہاد میں شخصیات کے قتل ہونے کا خوف ہوتا ہے، جہاد تبیین کے میدان میں بھی دشمن کی کوشش ہوتی ہے کہ افراد کی شخصیت کشی کریں اور ان کو جہاد تبیین کے میدان سے نکال باہر کریں۔ جہاد تبیین روشنگر اور ہدایت کنندہ ہونا چاہیے۔ اگر جہاد تبیین سے مطالب روشن اور واضح نہ ہو، امت کو ہدایت حاصل نہ ہو، یہ جہاد تبیین نہیں ہے۔ لیکن اگر جہاد تبیین روشنگر اور ہدایت کنندہ ہو تو اسلامی معاشرہ بحرانی مواقع میں صحیح انتخاب کرنے کی توانائی حاصل کرے گا۔ سورہ انسان میں وارد ہوا ہے، اِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا، ہم نے اسے راستے کی ہدایت کر دی، خواہ شکر گزار بنے اور خواہ ناشکرا۔ البر اسلامی فکری مرکز